بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لحضرة الجلالة والصلاة لخاتم الرسالة. محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے یہ شمس الدین جو جماعت احمدیہ کے مربی ہیں ان کا ایک لیکچر ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے، ختم نبوت کی حقیقت. تو اس کے متعلق کچھ تجزیہ اور تبصرہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. اس کے لیے کئی احباب نے کہا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوتی رہی. یہ حقیقی اسلام ایک گروپ ہے، اس میں یہ لیکچر ہوا تھا، اور اس کے علاوہ یہ یوٹیوب پر بھی موجود ہے، جس کے لنک جیسا کہ سامنے ہیں. تو اس کو اب مکمل تو نہیں سنایا جا سکتا، اس طرح تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی. اس لیے آپ کے سامنے جو ہے اس کے کچھ مخصوص حصے سنائیں گے بھی. اس کے علاوہ میں پوائنٹس جو ہیں اس کے آپ کو سناتا رہوں گا کہ اس میں یہ باتیں بیان ہوئی ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے جوابات عرض کرتے جائیں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم جواب کی طرف چلیں اور تجزیے کی طرف چلیں، ایک تمہیداً میں عرض کرتا چلوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمارے سامنے بار بار آتا رہے گا، جو آپ نے فرمایا سنن ابی داؤد میں، کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کافی طویل ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. یہ حصہ میں آپ کے سامنے ابھی پڑھتا ہوں. اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ بے شک عنقریب میری امت میں بڑے بڑے جھوٹے ہوں گے، 30. ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ابھی جو فرمایا ہے بڑے بڑے جھوٹے. اسی طرح ترمذی شریف کی روایت میں ہے ثلاثون کذابون دجالون، بڑے بڑے فراڈ کرنے والے. دجل کا معنی فراڈ کرنے والے. دجال عربی زبان میں ایسے فراڈیے کو کہتے ہیں جو دودھ میں پانی ملا کر اس پانی کو دودھ کے بھاؤ بیچ ڈالے. تو اس طرح بعد میں آنے والوں کو دجال فرمایا کہ اپنی جھوٹی نبوت کو میری سچی نبوت کے ساتھ ملا کر پیش کیا کریں گے، اور وہ امتی بھی کہلائیں گے، فی امتی، امتی بھی کہلائیں گے، اور نبی بھی. اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتی نبی کہلائے، ہمیں حکم ہے کہ نہ اس سے بحث کریں نہ کوئی دلیل مانگے، فوراً کہہ دیں تو کذاب اور دجال ہے. اچھا، تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی مدعی نبوت ہمیں ایسا ملتا ہے. ابھی ہم مرزا صاحب کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں، اور ان کی امت جو ہے اس کے اندر ہمیں یہ صفات بڑی نظر آئیں گی، اور یہی چیز ہم لیکچر میں دیکھیں گے شمس الدین صاحب کے، کہ کس طرح جو ہے کہ ایک ایک لفظ میں کتنے کتنے دجل ہیں، کتنے کتنے فریب ہیں، وہ ہم دیکھیں گے. تو سب سے پہلا پوائنٹ تو شمس الدین صاحب کا یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جماعت احمدیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کے جو جو معانی ممکن ہیں سب اعتبار سے مانتی ہے. یہ ان کا دعویٰ ہے، ایک دعویٰ ہے نا کہ یہ ہر اعتبار سے مانتے ہیں. تو دیکھ لیتے ہیں کہ جو معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کیا وہ بھی مانتے ہیں؟ امامت البشرہ میں اس کو نقل کیا، اور ابھی میں نے جیسا کہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے نا خاتم النبیین لا نبی بعدی. مرزا صاحب وہ اسی کا ذکر کر رہے ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ اس محسن رب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے اور کسی کو مستثنا نہیں کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طالبوں کے لیے بیان واضح سے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز رکھیں
تو یہ لازم آتا ہے کہ وہی نبوت کے دروازہ کا انفتاح یعنی کھلنا بھی بند ہونے کے بعد جائز خیال کریں، اور یہ باطل ہے۔ تو یہ تفسیر جو ہے، ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ خاتم الانبیاء۔ تفسیر کیا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ حضور نے کی ہے۔ تو کیا آپ کوئی نبی نہیں کو یوں ہی مانتے ہیں، یا کوئی نبی مانتے بھی ہیں کہ کوئی نبی آئے گا؟ کوئی تو آپ کا خلیفہ صاحب کہتے ہیں ہزاروں نبی آئیں گے، تو کیا آپ یہ بات مانتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی آپ کا اصول ہے کہ جو ملہم ہوتا ہے اس کے معنی کو جو ہے وہ اس کے معنی پر کسی اور کو ترجیح نہیں ہو سکتی۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد اول میں ہے۔ ملہم کے بیان کردہ معنی پر کسی اور کی تشریح اور تفسیر ہرگز فوقیت نہیں رکھتی۔ تو کیا مانتے ہیں کہ واقعی حضور علیہ السلام کی بات یوں ہی ہے کہ کسی کو مستثنا نہیں کرتے، یا ہزاروں کو مستثنا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اس کا جواب واضح ہے کہ حدیث میں جو معنی آئے ہیں وہ آپ نہیں مانتے، جماعت احمدیہ نہیں مانتی، جو حضور علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں تشریح کی ہے۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ خاتم کا لفظ اس اسلوب کے ساتھ قرآن میں کسی اور جگہ استعمال نہیں ہوا، اس لیے اس کا معنی اسی قوم کی زبان سے سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہر نبی اس کی قوم کی زبان سے ہی بھیجتا ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مخاطب ہیں انہوں نے اسے کن معنوں میں لیا؟ کیا وہ معنی جو ہم نکالتے ہیں قرآن کی موافقت میں ہیں؟ یہ شمس الدین صاحب جو ہیں ان کا دوسرا پوائنٹ ہے اپنے لیکچر کا۔ تو بڑی اچھی بات ہے کہ جو قوم کا معنی ہے ظاہر ہے ہم نے اسی قوم کا ماننا ہے، عربوں کا معنی ہی ماننا ہے، کہ فارسی کا معنی تو نہیں ماننا۔ تو کسی فارسی میں ہے یا پنجابی میں ہے یا انگریزی میں ہے، تو عربی زبان ہے تو اسی قوم کی زبان سے مانیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جو قوم وہ قوم جس میں نبی آیا ہے اس سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ تو جو پھر اس نے بتایا ہے ہم کو وہ مان لینا چاہیے، اور آپ کو بھی مان لینا چاہیے اس میں بغیر چوں چرا کیے۔ ناظرین، یہ جو لیکچر ہوا ہے نا، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، یہ جو مذہبی انسائکلوپیڈیا مشہور زمانہ جو جماعت احمدیہ کی کتاب ہے پاکٹ بک، یہ وہاں سے ہے اس کا بہت سا حصہ۔ تو ہم وہ جو پوائنٹس ہیں وہ یہاں سے بھی آپ کو جو ہے دکھاتے چلیں گے۔ یہ ہے تردید دلائل انقطاع نبوت۔ پہلی جو تردید ہے، کہتے ہیں جی خاتم تا کی زبر کے ساتھ کے معنی ختم کرنے والا نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اس میں فاعل نہیں ہے بلکہ اس میں آلہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کیا فرماتے ہیں؟ خاتم جس کے معنی آگے یختم بھی، جس سے مہر لگائی جائے، ختم کرنے والا معنی نہیں ہو سکتا، اس میں فاعل میں عین کلمہ مکسور ہوتا ہے، جیسے قاتل ناصر۔ خیر یہ سب بھی ہو گیا، چل کے ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ ابھی ہم نے بات کرنی ہے کہ جو اہل زبان ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اب ان کو پتہ ہے کہ اہل زبان بھی ان کے خلاف ہی ہیں۔ تو عربی زبان میں خاتم فتح تا یعنی تا کی زبر کے ساتھ جب کسی جمع صیغہ کی طرف مضاف ہو، مثلاً خاتم الشعراء، خاتم الفقہاء، خاتم الاکابر، یہ سب انہوں نے مثالیں دی ہیں، تو کہتے ہیں اس کے معنی ہمیشہ بعد میں آنے والوں سے افضل کے ہوتے ہیں۔ ہمارا غیر احمدی علماء کو چیلنج ہے کہ وہ عربی زبان کا کوئی مستعمل محاورہ پیش کریں اس میں خاتم کسی جمع کے صیغے کی طرف مضاف ہوا ہو، پھر اس کے معنی بند کرنے والے کے ہوں۔ یعنی ایک اس میں انہوں نے ایک اور بھی ٹانکا جوڑ دیا ہے کہ بعد میں آنے والوں سے افضل، ایک تو صرف افضل تھا، بعد میں کا لفظ بھی ڈال دیا ہے۔ یہ جو ہے انہوں نے اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری دکھائی ہے۔ خیر اب ان کو پتہ ہے کہ محاورے تو موجود ہیں عربی زبان میں، تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا جی کسی لغت کی کتاب لسان العرب تاج العروس وغیرہ کا حوالہ دے دینا کافی نہ ہوگا، جب تک کہ اہل زبان میں اس محاورے کا استعمال نہ دکھایا جاوے۔ لغت کی کتابیں لکھنے والے انفرادی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی اب ان کو پتہ ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے لغت کی کتابوں میں، یہ موجود ہے، تو یہ اس لیے ہٹ درمی کا مظاہرہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں
اس کے بعد ضرورت تو نہیں ہے کہ دکھایا جائے، لیکن پھر بھی جو ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ تاج العروس ہے، اس کی جلد نمبر ہے یہ ثانی و ثلاثون 32، اور یہ ہے اس کا صفحہ نمبر 45۔ اس میں کیا فرماتے ہیں کہ خاتم آخر القوم الخاتم، خاتم آخر القوم ہے اس کا معنی، والخاتم من کل شین عاقبتہ، اس کا آخرتہ خاتمتہ، آخر آخر خاتمہ، آخر القوم کالخاتم، یعنی زیر کے ساتھ جو ہے نا الخاتم، وہی معنی خاتم کا ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وخاتم النبیین آخرہم، اتنی واضح بات، آخر اس کا معنی ہے۔ اب یہ تاج العروس کو نہیں مان رہے، اتنی زیادہ ہٹ درمی ہے، سب کو پتہ ہے اس کو، ان کو۔ اب یہ ان کے خلیفہ صاحب ہیں، انوار العلوم جلد دوم ہے یہ، اس میں یہ کیا فرماتے ہیں 612 صفحے پر، کہتے ہیں عربی کی سب سے بڑی لغت تاج العروس ہے، اور دوسرے نمبر پر لسان العرب ہے۔ سب سے بڑی لغت تاج العروس ہے، اس کا کیسے صفائی کے ساتھ جو ہے یہ پاکٹ بک والی سرکار نے جھٹلا دیا ہے۔ لغت کی کتاب لسان العرب تاج العروس کا حوالہ دینا کافی نہیں ہے۔ اب لسان العرب کو بھی دیکھ لیتے ہیں، لسان العرب میں کیا معنی ہے۔ یہ ہے لسان العرب۔ پھر آپ کو لسان العرب کی بھی جو تعریفیں مرزا صاحب نے کی ہیں وہ بھی جو ہیں دکھائیں گے۔ یہ مصری ہے، بلاک سے چھپی ہے۔ 15ویں جلد ہے اس کی لسان العرب کی، یہ چھپی ہے 1303 ہجری میں، صفحہ نمبر اس کا 55 ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیا فرماتے ہیں وَخِتَامُ الْقَوْمِ وَخَاتِمُهُمْ وَخَاتَمُهُمْ، خاتم خاتم دونوں لفظ آگئے، آخرهم آخری، اس کا معنی کیا ہے آخرهم آخری، یعنی خاتم الانبیاء۔ فی التنزیل العزیز ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ای آخرهم، قال وقد قریہ و خاتم، ایک قرأت خاتم ہے ایک خاتم ہے، اس کے بارے میں بھی آگے چل کے ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ یہ قرأت کیا ہے۔ ومن اسماء الحق، تو یہ خاتم کا معنی آخر ہے، یہ لسان العرب میں واضح ہو چکا ہے۔ اب لسان العرب بھی کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، یہ سیرت المہدی کا ایک صفحہ ہمارے سامنے ہے، حصہ سوم 782، روایت 897 ہے۔ اس میں لکھا ہے جی مرزا صاحب جو ہیں سراح اور بڑی میں سے لسان العرب لوگ دیکھتے تھے اور لسان العرب کی بہت تعریف کرتے تھے، اس کو یہ کتنی صفائی سے پاکٹ بک والے جو ہیں انہوں نے جٹلا دیا ہے۔ ایسے ہی روحانی خزائن میں کہ یہ صفحہ آپ کے سامنے ہے، اس میں کہتے ہیں الکتاب المسمى لسان العرب الذي لم يؤلف مثله عند اہل الادب، لسان العرب جیسی کتاب جو ہے اہل ادب کے یہاں یہ کوئی لکھی ہی نہیں گئی، تالیف ہی نہیں ہوئی۔ اتنی بڑی لغتیں جو ہیں تاج العروس، اور تو بے شمار لغتیں ہیں، اب اتنی بڑی بڑی لغتیں آپ کو دکھا دی ہیں جن کو یہ جٹلا دیں گے فوراً ہی۔ اس کے علاوہ اب ایک تفسیر بھی دکھاتے چلیں، اور وہ تفسیر ہم کہاں سے دکھائیں گے، وہ یہ ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی جو ہے مرزا صاحب تاریخ میں انقلاب ملا رہے ہیں کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تصحیح احادیث کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، 75 دفعہ حالت بیداری میں حاضر ہو چکے تھے۔ خانق زین جلد 3 صفحہ 177 ہے یہ۔ اب یہ کیا فرماتے ہیں، ان کی تفسیر ہے الدر المنصور فی التفسیر بالمعصور لجلال الدین سیوطی، اور جلد نمبر ہے 12 ثانی عشر۔ تو اس میں یہ فرماتے ہیں، صفحہ نمبر کیا ہے، یہ صفحہ نمبر 62 ہے۔ تو یہ روایت نقل کرتے ہیں خاتم النبیین قال آخر نبیین، کتنا واضح وہ ترجمہ انہوں نے واضح کر کے بتا دیا ہے،
قتادہ سے کہ یہ اس کا معنی ہے آخر النبیین، اور ظاہر ہے کہ جب یہ نقل کر رہے ہیں تو اس کی تائید کے لیے ہی نقل کر رہے ہیں، خام خواہ تو نہیں نقل کر رہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اگلا پوائنٹ شمس الدین کو صاحب کہا کا گیا ہے، کیا ہے۔ خاتم المحدثین بھی کئی علماء کو کہا گیا ہے، وہ اس لیے کہ کہنے والے وہاں انسان تھے، بشر نے، انسان نے یہ قرار دیا، اس لیے ایک سے زیادہ لوگ اس کیٹیگری میں آتے رہے، ہر ایک نے اپنے نزدیک اپنی نظریہ کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق بعض کو خاتم الشعراء قرار دیا، بعض کو خاتم الاولیاء قرار دیا، بعض کو خاتم المحدثین قرار دیا۔ لیکن یہاں پر خاتم النبیین کا استعمال جو ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں ہے اور کسی اور نے نہیں۔ تو عالم الغیب خدا جو ہر قسم کی باتوں کا ادراک اور علم رکھتا ہے، وہ خدا نے خود کہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو خاتم النبیین ہونے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد میں۔ تو یہ بات بہرحال وضاحت ہوگی۔ اچھا، اب یہ انہوں نے ایک دلچسپ بات جو ہے بیان کی ہے کہ خاتم النبیین، یہ آپ کو معلوم ہے کس طرح مثالوں کا جو ہے وہ ایک گردان پیش کرتے ہیں، جی فلاں جگہ یہ ہے، فلاں کو یہ کہا خاتم الانبیاء، جیسے کہ پہلے بھی ذکر آیا، حالانکہ یہ خود مان گئے ہیں کہ جو خاتم الفقہاء وغیرہ وہ کہتے ہیں تو وہ لوگ اپنے طور پر کہتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، وہ ان کا اپنا خیال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اب ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام اکیلے خاتم النبیین ہیں، جو باقی خاتم الاولیاء وغیرہ نا، اب ان کا معنی تو فٹ نہیں بیٹھتا، کیونکہ جب کئی لوگوں کو کہا گیا ہے خاتم الشعراء، خاتم المحدثین، تو ان کا معنی ہے بعد والوں میں افضل، تو اب اتنے سارے اکٹھے تو افضل نہیں ہو سکتے، ان کو پتہ ہے کہ یہ معنی نہیں ہے، اور یہ معنی دکھاتے بھی کہیں سے نہیں ہے۔ کئی احمدیوں کو کہا بھائی دکھاؤ یہ معنی کدھر لکھا ہے جی بعد میں آنے والوں سے افضل، لیکن کوئی پتہ نہیں، بس یہ رٹا لگایا ہوتا ہے خاتم الشعراء، خاتم المحدثین، کوئی پتہ نہیں کسی لغت میں ہے معنی کدھر ہے، کوئی کہیں سے نہیں دکھاتے، یعنی کہ ابہام پہ ابہام پیدا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ان کا جو ہوتا ہے کہ بس جی ابہام پیدا کرو، جو معنی بتا دیا گیا ہے لغت میں وہ نہیں ماننا، بس نئے نئے شوشے چھوڑو، یہ جو ہیں ان کا معنی کیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ابھی شمس الدین صاحب کہہ رہے ہیں جی خاتم النبیین جو ہیں وہ بھی بس حضور علیہ السلام کو ہی کہہ سکتے ہیں۔ ان کی اسی بات سے جو ہے اس کا جواب نکل آئے گا کہ یہ جو ہیں حضور علیہ السلام جو ہیں تمام انبیاء کے خاتم ہیں، بعد والوں کے نہیں ہیں، صرف شروع سے لے کر یہ جو کہہ رہے ہیں نا بعد والوں سے افضل، یہ حضور اسلام تمام نبیوں میں سے آخری ہیں اور تمام نبیوں میں افضل بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شبہ کی بات نہیں ہے، اس پر بھی انشاءاللہ آگے بات آتی ہے۔ لیں اب ہمارے شمس الدین صاحب کہہ رہے ہیں کوئی اور خاتم الانبیاء نہیں، صرف ایک کا نام ہے، اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ نے حضور کا ہی نام رکھا ہے۔ آپ کو دکھاتے ہیں ان کے مرزا صاحب کا جو ہے ایک اور خاتم الانبیاء بنا رہے ہیں، روحانی حسین جلدکی صاحب کے سامنے ہے، 412 نمبر صفحہ ہے، یہ ان کو کوئی راز افشا ہو رہے ہیں، کہتے ہیں یہ راز بھی کہ خدا تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کے نام ابراہیم نے احمدیہ کے حصے سابقہ میں میرا نام کیوں رکھ دیا ہے، اور نیز یہ راز بھی کہ اخیرج پر بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء کا نام جو عیسیٰ ہے، اور اسلام کے خاتم الانبیاء کا نام جو احمد اور محمد ہے۔ اب یہ بتائیں کیا یہ بنی اسرائیل میں بھی خاتم الانبیاء کا نام اللہ نے دیا ہے؟ کہاں پہ دیا ہے؟ اور یہ خاتم کا معنی بعد والوں سے افضل کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے، تو یہ خاتم کا معنی حضور علیہ السلام سے افضل ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی افضل ہیں، تو کیا اب جو ہے وہ کیوں دھوکہ دیتے ہیں، دجل کرتے ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو پوری ہونی تھی، وہ تو ٹھیک ہے، اور آپ اسی کو پورا کر رہے ہیں۔ خاتم الانبیاء کا نام عیسیٰ ہے،
بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء کیا معنی؟ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل میں آخری نبی تھے۔ حضور نے فرمایا لیس بینی و بینہ نبی، میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا، تو وہ آپ سے پہلے تشریف لائے تھے۔ اب ان کا ایک اور ڈھکوسلا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی وہ تو جی وہ یہ اردو والا کہتے ہیں یہ اردو والا ہے، یہ عربی والا نہیں ہے، یہ مرزا صاحب نے اردو میں لکھا ہے، یہ پاکٹ بک میں بھی یہ بات ایک جگہ پر آئی ہے، خیر اس کو نکالتے نہیں تو بات اور طرف نکل جائے گی، لیکن ابھی ہم آپ کو عربی سے بھی نکال کے دکھاتے ہیں۔ یہ ہیں حافظ ابن کثیر، یہ مجدد ہیں مسلمہ، ان کی کتاب البدایہ والنہایہ جزء ثانی ہے۔ اس کے ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 85 پہ، تو یہاں پر جو ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مجدد تسلیم کیا گیا ہے اور قادیانی بھی کرتے ہیں، اصل مصفحہ میں مجددین کی فہرست ہے جو مرزا صاحب کی بڑی پسندیدہ کتاب ہے، اس میں بھی ان کو شمار کیا گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ فعیسیٰ علیہ السلام ہوا خاتم انبیاء بنی اسرائیل۔ اب ان کا وہ شوشہ بھی جو ہے وہ دور ہو گیا، وہ دھوکہ بھی دور ہو گیا کہ اجی وہ تو اردو کے خاتم الانبیاء اردو میں استعمال ہوا، یہ عربی والے بھی آگے۔ صفحہ نمبر ہے یہ 85۔ اچھا نیچے تشریف لائیں تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ نیچے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اچھا تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں لما بنا الکعبہ تھا، جب انہوں نے کعبہ جو ہے وہ تعمیر کیا، قال ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، فرمایا کہ اللہ ان میں ایک رسول بھیج انہی میں سے۔ فلما انتہت النبوۃ فی بنی اسرائیل، جب نبوت بنی اسرائیل میں بھی ختم ہوئی، الی عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تک، قام فیہم خطیبا فاخبرہم، وہ آپ ان میں کھڑے ہوئے ان کو خبر دی اور کہا ان نبوت قد انقطعت عنہم، کہ نبوت ان سے منقطع ہو گئی ہے، وانہا بعدہ فی النبی العربی الامی الخاتم الانبیاء علی الاطلاق، اور یہ نبوت جو ہے ان کے بعد ہے نبی عربی امی میں جو علی الاطلاق خاتم النبیین ہیں، جو علی الاطلاق خاتم النبیین ہیں، یعنی مطلقاً خاتم النبیین ہیں، صرف بنی اسرائیل کے نہیں ہیں، یعنی تمام انبیاء میں علی الاطلاق کا معنی وہ سب تمام کی خاتم الانبیاء ہیں، سب سے آخری ہیں، وہی احمد ہیں، وہی محمد ہیں ابن عبداللہ بن عبد المطلب۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے آخری نبی، تو اس طرح یہ خاتم کا معنی مزید جو ہے وہ عربی سے واضح ہو گیا، اور ان کا دھوکہ بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا، کیسے یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی بعد والوں سے افضل کا معنی ہے، عربی کا محاورہ کوئی پیش کریں عربی زبان سے جی مستعمل محاورہ کوئی پیش کریں، ورنہ انہوں نے نہیں ماننا، تو وہ ان کو مستعمل محاورہ پیش کر دیا ہے، تو اب دیکھیں کوئی قادیانی آپ کے سامنے مانتا ہے یا نہیں، مجھے تو نہیں امید کوئی مانے گا، کیونکہ کوئی قادیانی مان جائے تو یہ تو وہ قادیانی ہی کیا ہوا پھر۔ دیکھیں جو اتنی ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ لغت کی کتاب کا حوالہ دینا کافی نہیں ہوگا، وہ حدیث ہے نا اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، کہ جب تجھ میں حیا نہیں، شرم نہیں، تو جو چاہے کر۔ اب یہ پنجاب کے سیالکوٹ کا ہے میرا خیال سے، یہ کس شہر کے جون سے بھی ہے، ملک عبد الرحمن خادم، یہ جناب اٹھ کے آیا ہے، کہہ رہا جی یہ لسان العرب کا حوالہ کافی نہیں ہے، کہہ رہا جی ہمیں جی لغت سے محاورہ بھی پیش کرو۔ بھئی تم نے جس نے مانا نہیں ہے اس نے لسان العرب کو نہیں مانا، اس لغت کا محاورہ کہاں سے مانے گا، کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ اچھا پھر اس نے خود ہی ایک سوال بھی خود ہی قائم کر دیا ہے، کہتا ہے جی وہ بعد والوں سے افضل ہوتے ہیں، تو مہاجرین والی یہ حدیث پیش کرتے ہیں، خاتم المہاجرین والی، کہ عباس رضی اللہ عنہ کو کہا
تو لازم ہے کہ حضرت عباس، ابو بکر، عمر، علی رضوان، بلکہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نعوذ باللہ افضل ہوں، کیونکہ یہ سب بھی مہاجرین ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں جی وہ خاتم جب کسی صیغہ جمع کی طرف مضاف ہو تو بعد میں آنے والوں پر اس کی افضیلت مراد ہوتی ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ بعد والوں میں افضل ہیں۔ تو پھر نیا سوال، کہتے ہیں جی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بھی انہی معنوں سے ہوگا کہ آپ اپنے بعد میں آنے والوں نبیوں سے افضل ہیں۔ تو اس میں یہ اس نے شوشہ بھی چھوڑا ہے، یعنی کہ بعد میں آنے ہیں۔ تو کیا حضور اسلام اپنے سے پہلے انبیاء سے افضل نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں جی بے شک حضور اپنے سے بعد میں آنے والے نبیوں سے بھی خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے افضل ہیں، لیکن حضور اسلام اپنے سے پہلے انبیاء سے بھی افضل ہیں، کیونکہ خود فرماتے ہیں انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی طینتہ۔ اب اس کو یہ مکتوب لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا، کہ یہ یہاں پر یہ نہیں بتایا جا رہا کہ حضور علیہ السلام کے بعد سارے نبی ہیں یا حضور علیہ السلام پہلے ہیں۔ یہاں پر تو بتایا جا رہا ہے بے شک میں اللہ کے یہاں مکتوب لکھا ہوا تھا، خاتم النبیین آخری نبی، اور بے شک آدم علیہ السلام مٹی میں گوندے ہوئے تھے۔ یہ تو لکھنے کی بات ہو رہی ہے، تقدیر کی بات ہو رہی ہے، یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ حضور علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے اور جو سارے نبی ہیں وہ بعد میں آئے ہیں، تو جو پہلے تھے تو بعد والوں سے بھی افضل ہو گئے۔ تو یہ تو مکتوبن کی بات کی جا رہی ہے، تو لہٰذا وہ اعتراض قائم رہتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو مصوف کے بعد آنے والوں پر افضیلت ہوتی ہے، تو خاتم النبیین والا جو معنی آپ کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے بعد والوں پر افضیلت ہوئی، پہلے والوں پر نہیں۔ اور بعد میں تو کوئی آپ کے نزدیک صرف مرزا صاحب آئے ہیں تو پہلوں پر آپ افضیلت کہاں سے ثابت کریں گے؟ تو عربوں کے نزدیک خاتم کا معنی آخر کا نہیں ہے اور آخر کا معنی خاتم کا نہیں ہے۔ یہ نوٹ کر لیں، آپ پوچھیں کسی بھی عربی سے کہ کیا جہاں آخر کا معنی ہو وہاں کیا ہم خاتم لکھ سکتے ہیں؟ تو کہیں گے نہیں۔ کیا جہاں پر خاتم کا معنی ہے وہاں آخر لکھ سکتا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ شید لیکن خاتم الخلفاء تھے۔ تو عربوں کے نزدیک خاتم کا معنی آخر کا نہیں ہے اور آخر کا معنی خاتم کا نہیں ہے۔ یہ نوٹ کر لیں آپ۔ اب یہاں پر یہ لکھا کہ لو اگر زندہ رہتے ہیں، اب یہ لو والے مسئلہ بھی ختم۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عربوں کے نزدیک خاتم کا معنی آخر کا نہیں ہے اور آخر کا معنی خاتم کا نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال نہیں ہو سکتے۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے یہ، اور انہوں نے ایک مثالیں کچھ دی ہیں جی کہ وہ ہارون رشید جو ہے اس کو خاتم الخلفاء کہہ سکتے ہیں اور فلاں فلاں ہے اس کو نہیں کہہ سکتے، کیوں حالانکہ ہارون رشید آخری نہیں تھا۔ تو یہ ان کی مثالیں ہیں، اس کے باوجود کیونکہ وہ افضل تھا تو اس لیے اس کو کہیں گے۔ تو بہرحال یہ اس کا لنک جو ہے جو یوٹیوب پر موجود جو ہے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں لگا دیا جائے گا، تو وہاں سے بھی جو ہے آپ دیکھ سکیں گے۔ تو ناظرین آپ تو دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح لغویوں نے خاتم کا معنی جو ہے بڑی صفائی کے ساتھ جو ہے آخری کیا ہے۔ آخر واضح لکھا ہے لسان العرب میں کہ آخرہم خاتم القوم آخرہم، لیکن پھر بھی آپ کو البدایہ و نہایہ سے بھی دکھایا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو ایک اور حوالہ دکھاتے ہیں اگر آپ کی اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی تو یہ ہے فصوص الحکم شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کی، دار الکتاب العربی سے چھپی ہے۔ یہاں سے اب آپ کو دکھانے جا رہے ہیں خاتم الاولاد۔ خاتم لفظ ہوگا، جمع کی طرف مضاف ہوگا، تو جو ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا معنی کیا ہوگا۔ کہتے ہیں وَعَلَى قِدَمِ شِيثٍ يَكُونُ آخِرُ مَوْلُودٍ يُولَدُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ الْإِنسَانِ۔
قدم شیس علیہ السلام کے قدم پر جو ہے آخری بچہ، آخر مولود، آخری مولود، مولود اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بچہ، پیدا ہوگا اس نوع انسانی کا، ولیس بعدہ ولد فی ھذا النوع، اس کے بعد کوئی بچہ اس نوع میں نہیں ہوگا، فہو خاتم الاولاد، تو پھر یہ ہے خاتم الاولاد۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس نوع انسانی کا جو آخری بچہ ہونا ہے، جس کے بعد کوئی بچہ نہیں ہونا، تو کیا مطلب، یعنی کہ وہ آخری بچہ ہے، تو اس کا نام کیا رکھیں گے؟ فَهُوَ خاتم الاولاد، تو یہ ہے خاتم الاولاد۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا، اس کی مزید تشریح بھی دیکھ سکتے ہیں، آگے لکھا ہے وَيَسْرِي الْحُكْمُ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَيَقْصِرُ نِكَاحُ مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ، کہ حکم جو ہے بانجھ پن سے رعایت کر دے گا مردوں عورتوں میں، تو نکاح ہوگا بغیر ولادت کے، پیدائش کوئی نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ بچہ آخری ہے، اس بچے کے بعد ہی ہوگا، تو یہ بچہ خاتم الاولاد ہے۔ تو یہ محاورہ عرب بھی آ گیا، یہ پاکٹ بک صاحب والے جو ہیں، ان کی شاید کوئی تسلی ہو جائے، کوئی شرم آ جائے، یہ تو اب نہیں ہیں، ان کو تو آنی ہوتی تو وہ آ جاتی، لیکن جو احمدی ہیں شاید انہیں کوئی جو ہے پیش آ جائے۔ کہتے ہیں جی خاتم القوم عربی زبان کا محاورہ نہیں ہے، نہ کسی عرب نے کبھی اس کو استعمال کیا ہے، محاورہ زبان ثابت کرو۔ اگر مؤلف لسان العرب یا تاج العروس ہمارے زمانے میں زندہ ہوتے تو ہم ان سے دریافت کرتے کہ آپ نے جو خاتم النبیین کے معنی ختم کرنے والے کیے ہیں یہ خود مان رہے ہیں، اس کے لیے اہل زبان کے کون سے مستعمل محاورہ کی آپ کے پاس سند ہے، وہ محاورہ کب اور کہاں استعمال ہوا ہے؟ بس آج جو شخص ان لوگوں کو قائم مقام ہو کر ہم سے ختم نبوت پر بحث کرتا ہے، یعنی کہ اب ہمیں چیلنج یہ پیش کر رہا ہے، تو کہتا ہے جی اس سے ہمارا حق کیا ہے کہ مطالبہ کریں کہ وہ اہل زبان کا محاورہ پیش کرے، لغت کی کتابوں سے ہماری بھی تائید ہوتی ہے۔ اچھا وہ آگے سے ان بونگیاں شیر پھر، تو یہ ہم نے مطالبہ جو تھا وہ پیش کر دیا اس کے مطابق فصوص الحکم سے۔ اب ہمارا آپ سے مطالبہ ہے، آپ شرم کریں، کچھ حیا کریں، آپ تو زندہ نہیں ہیں، تو جو ہم سے ختم نبوت اور اجرائے نبوت پر بحث کرتا ہے ان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ شرم کریں، حیا کریں، اور یہ مان لیں کہ خاتم جو ہے اس کا معنی آخری ہوتا ہے، اور یہ ظاہری بات ہے یہاں پر یہ افضل کا معنی بھی نہیں ہو سکتا۔ خاتم الاولاد نوع انسانی میں سے یہ سب سے آخری بچہ ہی ہے، یہاں پر تو افضل والا معنی بھی نہیں ہو سکتا۔ آگے کہتے ہیں جی افضل والا معنی، تو یہاں پر تو افضل والا معنی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہو جائے گا کہ وہ تمام بنی آدم میں انبیاء سے بھی بڑا ہو وہ بچہ، یہ تو آخری بچہ ہے، یہاں پر تو افضلیت والا معنی سرے سے ممکن ہی نہیں ہے یہاں پہ، تو ان کی یہ بات بھی وہ پاکٹ بک والے کی جھوٹی ثابت ہو گئی۔ الحمدللہ۔ اگلا پوائنٹ ان کا یہ ہے جی کہ شرح مواہب لدنیہ اور تفسیر رازی سے ثابت ہوتا ہے کہ خاتم النبیین کی ضروری ہے کہ سب سے افضل ہو۔ تفسیر رازی میں ہے امام رازی فرماتے ہیں ان هذه الدرجة فازوا بالخلع الاربعة الوجود والحیات والقدرت والعقل فالعقل خاتم الکل، تو یہ جو ہے ان کا استدلال یہاں سے بھی ہے، یعنی کہ جو ہے یہ پیچھے کی لمبی بحث ہے کہ جو انسان ہے یہ چار خلعتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، وجود ہے، ایک تو اس کو وجود بھی حاصل ہے، وجود تو پہاڑوں کو بھی حاصل ہے، لیکن والحیات، حیات بھی ہے، لیکن حیات جو ہے وہ تو جانوروں کو بھی حاصل ہے، والقدرت، قدرت بھی حاصل ہے جانوروں کو، لیکن ایک چوتھی چیز اور ہے، والعقل، آخری چیز ایک اور بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے، وہ ہے عقل، تو العقل خاتم الکل، عقل جو ہے ان سب میں سے خاتم ہے، یہ عقل جو ہے یہ جانوروں میں نہیں ہے اس طرح کی انسانوں میں ہے، پہاڑوں میں، جمادات میں، نباتات میں نہیں ہے۔ اب اس سے انہوں نے کیا کہتے ہیں جی، تو یہ جو ہے افضل ہے، خاتم کا معنی ہوتا ہے افضل، تو حالانکہ اگر انہوں نے غور کیا ہوتا تو ان چار چیزوں میں جو ہے انہوں نے عقل کو آخر میں ذکر کیا ہے، تو ان کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتا کہ عقل آخری چیز جو ہے یہ ان میں سے ہے؟ ایک تو بات تو پوائنٹ یہ قابل غور ہے۔ پھر آگے لکھے خاتم یجب یکون افضل، خاتم کے لیے ضروری ہے کہ وہ افضل ہو۔
کیا آپ نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتم النبیین تھے تو آپ افضل الانبیاء تھے؟ ٹھیک ہو گیا، یہ جیسا کہ انہوں نے آگے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے تو اس میں واضح ہے خاتم کے لیے ضروری ہے کہ افضل ہو، یہ وہی باتیں ہیں۔ تو ان کے لیے عرض اب یہ ہم یوں کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خاتم کے لیے ضروری ہے کہ افضل ہو، لیکن یہ بھی تو ضروری ہے کہ وہ آخری ہو، جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی تو ضروری ہے کہ وہ آخری ہو، یہ کیوں نہیں نظر آتا آپ کو؟ لیکن ضروری ہونا تو الگ چیز ہے، یہ تو خاتم کا معنی ہے، ایک ہوتا ہے معنی، ایک ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں خاتم کے لیے ضروری ہے کہ افضل ہو، ایک ہے یعنی کہ اس کے لیے لازمی ہے کہ افضل ہو۔ اب ایک ہے کسی چیز کو لازم ہونا، ایک ہے اس کا معنی ہونا۔ دیکھیں رات کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیاہی لازم ہے، رات کو سیاہی ہوتی ہے، کالی ہوتی ہے رات، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ رات کا معنی ہے کہ کالی ہونا۔ اب گھوڑا ہے، گھوڑے کے لیے ہنہنانا لازم ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ گھوڑے کا معنی ہی ہنہنانا ہو گیا، یہ تو اس کو لازم ہے، یہ تو اس کے لیے ضروری چیز ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کہ اس کی لازم اور ملزوم میں فرق ہوتا ہے۔ لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کا عین نہیں ہے، ملزوم کا عین نہیں ہے، اس سے الگ ہے۔ تو ایک تو یہ اس کا معنی آپ کے سامنے آ گیا، اس کے علاوہ آپ کو دکھاتے ہیں تو ہم اس میں تو اول تو بحث ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام افضل ہیں کہ نہیں، اس میں تو کوئی شبہ کی بات ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام افضل ہیں۔ اس کی اگر آپ نے تفصیلی بحث دیکھنی ہو تو ہماری ایک ویڈیو موجود ہے، اس کا عنوان ہے جو تحذیر الناس کے اوپر ہے، مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کھل گئی۔ یہ ویڈیو HA7 جو ہے اس عنوان سے ہمارے چینل پر موجود ہے، اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بتایا گیا ہے کہ خاتم کا معنی کیا ہے۔ خاتم النبیین میں جو ہے کس طرح انہوں نے فرمایا ہے کہ مجھ سے پوچھئے تو میرے خیال ناقص میں تو یہ بات ہے کہ معنی رزق کے عموم سے معنی خاتم کے عموم پر اصطلاح خاتم میں عام ہے۔ ایک تو خاتم النبیین میں آخری والا معنی تو ہوتا ہی ہے، وہ تو لازمی چیز ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ افضلیت والی چیز بھی ہے۔ تو ایک تو آپ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بات مکمل واضح ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو جھوٹے کو گھر کا راستہ بھی دکھاتے ہیں، آپ کو یعنی کہ آپ کے گھر سے بھی ہم دکھائیں گے تاکہ آپ کی مزید جو ہے وہ تسلی ہو جائے۔ یہ ملفوظات دل چہارم ہے، اس میں مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ خاتم النبیین کی عظمت، صفحہ نمبر 41 ہے۔ اس سلسلے کا تقابل چل رہا ہے، آخری سلسلے کا آخری موت کس شان کا ہوگا۔ قاعدہ کیا لکھا ہے؟ قاعدہ کی بات ہے کہ آخر آنے والا عظیم الشان ہوتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ٹھہرے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہاں پر جو ہیں آخری نبی ہیں، تو آپ افضل ہیں۔ اگر یہ قاعدہ سنت نہ ہوتی تو پھر معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عزت اور عظمت باقی انبیاء سابقین پر نہ ہوتی۔ لے جی یہ تو مدار یہ ٹھہرا رہا ہے اس قاعدے کی وجہ سے۔ تو کبھی حکام دنیا پسند نہیں کرتی کہ آخر میں کسی نالائق کو بھیج دیں، کہہ دیں کہ وہ یہ نالائق ہے، اس کی بات مان لو۔ تو جو شخص کل دنیا کی اصلاح کے لیے آنے والا تھا، کب ہو سکتا تھا کہ وہ ایک معمولی انسان ہوتا؟ تو یہ جو ہے ساری تحریر آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ قاعدہ میں پتہ چل گیا ہے کہ آخر آنے والا عظیم الشان ہوتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آخر آنے والا عظیم الشان ہوتا ہے، بالکل اس کی تو بحث ہی نہیں ہو رہی، بحث تو اجرائے نبوت کی ہو رہی ہے۔ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ نبوت جاری ہے، افضل ہونے کا تو اختلاف ہی نہیں ہے کہ افضلیت تو اپنی جگہ پر ثابت شدہ ہے۔ اس کے بعد ان کا اگلا پوائنٹ یہ ہے جی، امام زرقانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ والخاتم اما بفتحہ فمعنہ احسن الانبیاء، کہ خاتم تا کی زبر کے ساتھ اس کا معنی ہے خاتم النبیین خلقا و خلقا، تخلیق میں اور اخلاق کے اعتبار سے، لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم جمال الانبیاء کالخاتم الذی یتجمل بہ، کیونکہ حضور اسلام انبیاء کا جمال ہے۔ اما بالکسری فمعنہ آخر الانبیاء، کسرہ کے ساتھ یعنی زیر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے آخر الانبیاء۔
اب آپ کیوں نہیں مانتے اس کو؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ زیر کے ساتھ جو ہے یہ آخر الانبیاء مانا ہے اس کا؟ کیا آپ مان لیں گے؟ شروع میں بھی بات آئی تھی لسان العرب کے حوالے کے وقت بھی کہ خاتم الانبیاء بھی ہے اور خاتم الانبیاء بھی ہے، تاکہ زیر کے ساتھ ہو تو خاتم کے معنی ہے آخری نبی۔ تو یہ آپ کے اپنے حوالے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ یہ پاکٹ بک کا صفحہ نمبر کیا ہے؟ 364۔ اگر تا کی زیر کے ساتھ آ جائے تو خاتم کے معنی ہوگا آخری نبی۔ ابھی آپ کو ماننا پڑے گا، آپ کی بڑی یہ مشہور و معروف کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک اور جو ہے خادم صاحب کا شوشہ چھوڑ دیکھیں، اتنے بڑے مربیوں کے استاد ہیں اور ان کی اپنی حالت دیکھے علمی۔ کہتے ہیں یاد رہے قرآن مجید میں تے کی زبر کے ساتھ ہی خاتم ہے، نہ کہ زیر کے ساتھ۔ سبحان اللہ، نفی کر دیا، زیر کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ واہ بھائی واہ۔ تو اس کی طرف اب ہم چلتے ہیں کہ کیا ان کی بات سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ تو اس کے مطالعے کے لیے پہلے میں جاننا پڑے گا کہ جو ہے قراءت کیا ہوتی ہے، قراءت کا جو ہے یہ کیا سلسلہ ہے۔ چلیں اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری شریف جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف جلد اول ہے یہ ہمارے سامنے، اور اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ اس میں ہم چلتے ہیں، یہ ہے صفحہ نمبر 1192۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ قرآن پاک مختلف قراءات میں نازل کیا ہے، مختلف لہجوں میں، اور مختلف جو ہیں اس میں چیزیں ہیں۔ یہ جلد دوم سے پہلے آپ کو حدیث دکھاتے ہیں بخاری شریف کی۔ یہ حضور اسلام کا فرمان لکھا ہے، صفحہ نمبر 378 ہے، 3219 نمبر ہے۔ فرمایا جبریل علیہ السلام نے مجھے ایک ہی قراءت میں قرآن کریم پڑھایا تھا، میں متواتر ان سے زیادہ کا مطالبہ کرتا رہا حتیٰ کہ 7 قرأت تک بات پہنچ گئی۔ تو یہ 7 قرأتیں جو ہیں بخاری شریف سے ثابت ہیں۔ اب یہ کیا ہے ان میں؟ یہ قرآن پاک کے مختلف لہجے ہیں، تو یعنی کہ مختلف قبائل کے لیے ہوتا ہے کہ چونکہ مختلف قبائل تھے، ان کی اپنی اپنی زبان ہوتی تھی، لہجے ہوتے تھے۔ جیسے کہ ہمارے آپ پنجاب میں دیکھ لیں، پنجابی زبان ہے، کہتے ہیں 100 میل کے بعد لہجہ بدل جاتا ہے۔ تو مختلف قبائل کے لیے ایک دوسرے کے لہجوں میں جو تھا پڑھنا مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور نے 7 جو ہیں لہجے جو ہیں مطالبہ کیا، تو مختلف تو 7 لہجوں میں جبریل علیہ السلام نے جو ہے وہ قرآن کریم نازل فرمایا۔ تو یہ ایک اور روایت ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے سے سنا، ہشام بن حکیم بن نظام سے سورۃ الفرقان اس کے خلاف سنی جیسے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی، قریب تھا کہ میں ان پر جھپٹ پڑتا، لیکن میں نے انہیں مہلت دی۔ اب وہ نماز پڑھ چکے تو میں نے ان کے گلے میں چادر ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا، عرض کی کہ میں نے انہیں اس کے خلاف پڑھتے ہوئے سنا جیسے آپ نے مجھے پڑھائی۔ فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو، فرمایا کہ پڑھو، انہوں نے پڑھی، فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ پڑھو، پھر میں نے پڑھی تو فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ بے شک قرآن مجید 7 قرأتوں میں نازل ہوا ہے، لہذا اسی طریقے پر پڑھو جو تمہارے لیے آسان ہو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر انتہا شفقت تھی کہ آپ نے مختلف جو ہے قرأتوں کا مطالبہ کیا، تو جبریل علیہ السلام نے مختلف قرأتوں میں قرآن پاک جو ہے نازل کیا۔ اس کے علاوہ ان سے مختلف احکام بھی نکلتے ہیں، صرف لہجوں کا ہی فرق نہیں ہے۔ بعض قرأت شاذ بھی ہوتی ہیں، لیکن جو ہے جس طرح سے احادیث کا سلسلہ ہے کہ احادیث جو ہیں مختلف راویوں سے ہوتی پہنچتی ہیں ہم تک، تو اسی طرح جو قرآن پاک ہے یہ بھی مختلف ائمہ کی سند سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچتا ہے۔ تو آپ کو ایک قرأت مثال کے طور پر یعنی کہ دکھا بھی دیتے ہیں۔ یہ امام سوسی کی روایت ہے ابی عمر بصری سے، یہ
आप देख सकते हैं वफ़क़ा रिवायत सूसी अन अबी अमर अल बिसरी। तो ये इनकी रिवायत है। इसमें हम देखते हैं कि आयत ख़ातमुन नबिय्यीन की क़िराअत, ये सब सूरतुल अहज़ाब हमारे सामने आ गई है, ये आपके सामने है। तो यहाँ पर व ख़ातिमन नबिय्यीन जो है, ये यहाँ पर इसकी क़िराअत है व ख़ातिमन नबिय्यीन, ता पर कसरा मौजूद है, आप ये सामने है। तो इस तरह में मालूम हुआ कि ये जो है क़िराअत ख़ातिम की मौजूद है। जो ये मलक खादी, ये और भी ये क़िराअत हैं। ये तो सिर्फ़ एक मिसाल दी है और अइम्मा से, बल्कि आगे इंशाअल्लाह आएगा कि मुख्तलिफ़ तफ़ासीर से साबित होगा कि अक्सर जो हैं, अक्सर कुरान ने तो ख़ातम रिवायत ही नहीं किया, ख़ातिम रिवायत किया है। अगर हम तफ़सील में जाएंगे तो बात और लंबी होती जाएगी, लेकिन वो फिर वो बात आपको याद दिलाते चलें, झूठे को घर तक भी पहुंचाना होता है। तो इसलिए हम जो है ऐसा करते हैं कि जमात अहमदिया को, जो आपको पता ना किसको मानती है, दुनिया के इतने बड़े झूठे को मानती है, उसकी उनके अपने घर से दिखाते हैं। तारीख़ अहमदिया जिल्द 15 है, ये वॉल्यूम 15 उर्दू। इसमें चलते हैं, ये सफ़ा नंबर 371 है। ये मुस्लिम मऊद का अदालती बयान, यानी ये मिर्ज़ा साहब के खलीफा सानी बेटे जो हैं मुस्लिम मऊद, ये उर्दू तर्जमा सीगा नशर व इशारा रब्वा ने शाया किया था। तो ये अब हमें सफ़ा नंबर 380 पर चलते हैं। तो ये इनसे सवाल किया गया अदालत में, क्या आप ख़ातमुन नबिय्यीन में ख़ातम को ता की फ़तह से पढ़ते हैं, कसरा से? वो जवाब क्या दिया? दोनों दुरुस्त हैं। क्या जवाब है? कि दोनों दुरुस्त हैं। तो हम मज़ीद वीडियो लंबी ना हो तो इसको, इस जूते को यहीं तक रखते हैं, तो ये इनके लिए काफ़ी है। तो ये जूता किसको लगेगा? लगेगा, याद है कुरान मजीद में ताकि ज़बर के साथ ही ख़ातम है, ना कि ज़ेर के साथ। तो ये मलक ख़ातिम साहब यहाँ पर भी झूठे साबित हो गए हैं। तो जब ताकि ज़ेर के साथ है तो ये आपके अपने हवाले से साबित होता है। ताकि ज़ेर के साथ हो तो ख़ातम के माने हैं आखिरी नबी। तो इससे पता चला कि ख़ातम के माने, बल्कि ख़ातिम कहना चाहिए, ख़ातिम के माने हैं आखिरी नबी। और ख़ातम के तो हैं ही, लिसानुल अरब से आप जो हैं वो देखते रहे हैं। तो नाज़रीन, चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो अभी हम इंशाअल्लाह इसका बाकी हिस्से के लिए आइंदा अगली एक वीडियो बनाएंगे और इसमें इंशाअल्लाह बहुत बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो है इसको डाउनलोड करें और डाउनलोड करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल्स पर अपलोड करें, ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।